رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے کچھ لوگ اسلام سے باہر دشمنی کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ اسلام کے اندر جو بظاہر یہ کہتے ہم کلمہ گو ہیں اور ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا انداز آج یہود و نصارہ کی حمایت کر رہا ہے، جس کے نتیجے میں گستاخیوں کا دھواں اڑ رہا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے کا ایک طریقہ دوسرے لوگوں کا ہے اور ایک طریقہ ہمارا ہے۔ ہم کسی کو الزام نہیں دینا چاہتے، جو حقیقت ہے آپ سب جانتے ہیں۔ ایک گروپ کا شان رسالت کو بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں ان کے بھی دو ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، ان کے بھی دو قدم ہیں، ہمارے بھی دو قدم ہیں، ہم ان جیسے ہیں، وہ ہم جیسے ہیں۔ کہتے ہیں صرف اتنا فرق ہے، ان پہ وحی کا نزول ہوا اور ہم پہ وحی کا نزول نہیں ہوا، باقی ہم ایک جیسے ہیں معاذ اللہ۔ اور ایک ہمارا طریقہ ہے، ہم کہتے ہیں فلک کو اس بلندی پر بھی وہ عظمت نہیں حاصل، جبین خاک سے پوچھو مقام نقش پا کیا ہے، کہ وہ جہاں قدم رکھیں وہ زمین بھی آسماں ہو جاتی ہے، ان کے ساتھ کوئی برابری کیسے کر سکتا ہے، ان جیسا کو کیسے ہو سکتا ہے۔ صرف وحی کا ہی فرق نہیں، کروڑوں فرق ہیں، ہر بال تک، منہ مبارک تک کا فرق ہے۔ دیکھیے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے تشریف لے گئے۔ صحیح بخاری میں حدیث شریف موجود ہے، مسجد نبوی شریف میں ظہر کی جماعت کرانے کے بعد تشریف لے گئے، عصر کی نماز آ کے پڑھانا تھی، اتنے میں تاخیر ہوئی۔ جب مسجد نبوی شریف میں نہ پہنچے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کر ہمیں جماعت کرائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جماعت شروع کی، اتنے میں نبیوں کے سردار، امت کے غمخوار اور سارے رسولوں کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ اب صحابہ کی آزمائش شروع ہو گئی کہ کیا کریں، نماز پڑھیں یا اللہ کے نبی علیہ السلام کا استقبال کریں۔ آزمائش تھی، پوچھ سکتے نہیں تھے، جو پڑھا تھا اس کی روشنی میں پیپر حل کرنا تھا۔ چونکہ حالت نماز تھی، اللہ کا فضل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا، نہ نماز توڑیں گے اور نہ ہی اپنے نبی کی تعظیم چھوڑیں گے، دونوں کام مسلسل ہوتے رہیں گے۔ اب دو کنسپٹ ہمارے سامنے ہیں، ایک کریڈ آف مونوتھیزم دیلی برانڈ توحید کا ہے۔ اس توحید میں کیا ہے؟ اسماعیل دیلوی نے لکھا کہ اگر نماز میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ گائے گدے اور بیوی کے خیال سے برا خیال ہے۔ آج بھی یہ کتابیں مارکیٹ میں آپ کو ملتی، کسی نے یہ عبارتیں نہیں نکالی ابھی تک۔ کیوں؟ یہ نہیں کہ بھول کر لکھ دیا، بلکہ اس پر آگے دلیل دی کہ میں ارادے سے لکھ رہا ہوں۔ دلیل کیا دی؟ کہتا ہے کہ نماز میں گائے کا اگر خیال آیا تو ادب سے نہیں آئے گا، نبی کا خیال آیا تو ادب سے آئے گا، بیوی کا خیال آیا تو ادب سے نہیں آئے گا، نبی کا خیال آیا تو ادب سے آئے گا۔ اور نماز رب کی ہو اور ادب غیر اللہ کا ہو تو کہنے لگا معاذ اللہ یہ نماز نہیں رہے گی، کیونکہ نماز تو اللہ کے لیے ہے اور خیال نبی کا، ادب نبی کا، تعظیم نبی کی، تو یہ جائز نہیں۔ یہ آپ کتاب اس کی دیکھ سکتے ہیں، اس نے ان لفظوں میں توحید کے عقیدے کو بیان کیا۔ ایک توحید دیلی برانڈ اور ایک ہے مکی مدنی توحید۔ مسجد نبوی شریف میں جس وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں داخل ہوئے، اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی آزمائش تھی کہ کیا کریں، ادھر نماز ہے، ادھر نبی علیہ السلام کی تعظیم ہے۔ تو دو صورتیں تھیں،
ایک تو یہ ہے کہ کہتے ٹھیک ہے ادب ہم ان کا بہت کرتے ہیں مگر اب تو ہم اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اب ہم کیا کر سکتے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر نماز سکھائی کس نے ہے، شریعت بتائی کس نے ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فیصلہ کر لیا نماز کے اندر ہی کہ نماز بھی پڑھیں گے اور اپنے نبی علیہ السلام کا ادب بھی کریں گے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے دستک دی، آواز پیدا کی تاکہ سب کو پتا چلے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ چشم فلک نے دیکھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے حالت نماز میں صفوں میں جگہ بنا دی۔ میرے نبی علیہ السلام چلتے چلتے پہلی صف میں تشریف لے گئے اور جب پہلی صف میں پہنچے تو امام نے بھی ادب کرنا شروع کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیچھے ہٹنے لگے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مکانک ابو بکر، جہاں کھڑے ہو کھڑے رہو، جماعت کراتے رہو۔ کیا مرتبہ ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت کا کہ جن کے پیچھے نبیوں کے امام بھی نماز پڑھنے کو تیار ہو گئے ہیں۔ چشم فلک نے دیکھا حالت نماز میں اس امت نے اپنے نبی علیہ السلام کو آخری صف سے مصلی تک پہنچا دیا۔ اب ایک طرف شان رسول